وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ نبی امی وہ جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور ان پر ناپاک خبیث چیزوں کو حرام کر دے گا۔ آخری امت کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان کی صفات میں پہلی صفت یہ بیان کی جو تقوی اختیار کریں گے، للذین یتقون۔ دوسری صفت ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تیسری صفت والذین هم بآیاتنا یؤمنون، کہ وہ ہماری آیات پر ایمان رکھیں گے۔ اور اس کے بعد چوتھی صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنے رسول خاتم الانبیاء، تمام انبیاء کے جو رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کی مکمل اتباع کریں گے۔ اس کے بعد پھر اس آخری نبی کی صفات بیان فرمائی، وہ رسول جو نبی ہیں الامی، پہلی صفات کہ وہ امی ہے۔ دوسری صفت نبی امی کی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کا تذکرہ تورات، انجیل، زبور پہلے صحیفوں میں موجود ہے۔ اور اگلی صفت بیان فرمائی یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ نیکی کا ان کو حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ ان چار صفات کے بعد اب پانچویں صفت بیان فرمائی نبی امی کی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کریں گے اور ناپاک چیزیں حرام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کی حرمت کی صراحت فرمائی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی جن کو مبہم رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اور وضاحت فرمائی ہے۔ ویسے یہ بات بنیادی طور پر جاننا ضروری ہے کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اس کی نسبت ہے وہ اللہ کے حکم کو مخلوق تک پہنچانے کی حیثیت سے ہے، کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تو مخلوق کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یہاں فرمایا یحل لہم الطیبات، کہ ان کے لیے طیبات کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو حلال قرار دیا جو پاکیزہ ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس میں ضرور نقصان ہے، انسان کا دنیا کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان ہے، جسمانی نقصان ہے، یا روحانی پاکیزگی ختم ہوتی ہے، روحانی طور پر اس میں ناپاکی پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حلت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ قرآن مجید میں یہ حکم ہے۔ اب تمام رسول کٹھے تو نہیں آئے، وقفے وقفے سے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب تمام رسولوں کے ساتھ فرمایا، تو اس بات کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ یہ حکم ایسا ہے جو تمام رسولوں کو کہا گیا، اس میں رسولوں کی تخصیص کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پاکیزگی کے اثرات یہ ہیں کہ انسان کے اندر نیک اعمال کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، حیا پیدا ہوتی ہے، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حلال کھانے کے اثرات ہیں۔ اللہ نے ہر اس چیز کو حلال قرار دیا جو انسان کی جسم کے لیے بھی مفید ہے اور اس کی روحانیت کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر حلال کا اہتمام کیا جائے تو بہت سارے برے اخلاق، بری عادات انسان کے اندر سے خود اس غذا کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ برے جذبات اور وساوس اور اس طرح کے گناہوں کی جو رجحانات ہیں وہ حلال کھانے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر حرام کا ارتکاب کیا جائے
تو پھر انسان کے اندر برے جذبات اور برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور گناہوں پر جرت ہوتی ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو بھی واضح فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کرتے ہوئے فرمایا کہ حرمت علیکم المیتہ، کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا۔ یعنی مردار وہ چیز ہے جس کو ذبح نہ کیا جائے، خود اپنی موت مر جائے، اس کو مردار قرار دیا، اس کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ ایسی چیز اگر انسان کھائے تو اس کے جسم میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور خود اس میں پاکیزگی نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ بددم، دم مسفوح، جو چلنے والا خون ہے کسی چیز کا بھی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو آدمی چلتا ہوا خون پیتا ہے اس کے اندر درندگی پیدا ہوتی ہے، وہ ظالم بنتا ہے، وہ قتل و غارت کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور آگے فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کا جو گوشت ہے اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خنزیر کو حرام قرار دیا، اور یہ تمام انبیاء کی شریعت میں حرام رہا ہے۔ عیسائی اور یہودیوں کے ہاں بھی حرام ہے، تورات انجیل میں اس کی حرمت کا تذکرہ ہے، لیکن جس طرح یہود و نصارہ نے بہت ساری اور تعلیمات میں رد و بدل کیا، وہاں اس خنزیر کی حرمت کو بھی ختم کیا۔ ان کے ہاں اب حلال ہے بلکہ مرغوب ہے، اور اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ اس کی حرمت اتنا زیادہ ہے کہ یہ حرمت عینہ ہے، یعنی اس کی ہر چیز حرام ہے، اور اس کا چمڑا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی نحوست اور بغیرتی پیدا کی ہے کہ جو انسان اس کو کھاتا ہے وہ عبادات سے خالی ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے، غیرت ایمانی روحانی غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے، جسمانی غیرت بھی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح وما اہل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کے غیر کے نام کی جائے اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ مٹھائی ہو، چاہے وہ کوئی گندم ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کو غیر اللہ کے نام کے لیے متعین کیا گیا وہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے شرک پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین نجس ہیں، روحانی طور پر یہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے نجران کے کچھ مشرکین وہاں آئے تھے مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے ایک کونے میں خیمہ بنا کر دیا کہ آپ یہاں رہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، قرآن مجید میں ہے انما المشرکون نجس، مشرکین تو نجس ہیں اور نجس چیز تو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو نجاست ہے وہ ان کے جسموں کے ساتھ اور ان کی روح کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، ان کے ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، تو ظاہر میں کیونکہ نجاست نہیں ہے اس لیے مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، ان کے اندر نجاست ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا اس کے اندر کیا خباثت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت پر اتنا شدت فرمائی ہے اور اس کو اتنا گندا قرار دیا ہے، فرمایا کہ جو آدمی سود استعمال کرتا ہے، سود کھاتا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ اب اتنا کسی اور حرام چیز کے بارے میں نہیں کہا گیا جتنا اس چیز کے بارے میں کہا گیا۔ حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے اندر اثر تو ضرور ہی ہے کہ جب انسان وہ سود استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر خیر خواہی ختم ہو جاتی ہے، ہرس اور روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، اور مخفی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شدت سے بیان فرمایا۔ بہرحال جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں اس کے اندر انسانی فطرت کے لیے بھی خیر ہے اور اخلاق کے لیے بھی خیر ہے، انسانی جسم کے لیے بھی خیر ہے۔ اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس میں انسانی جسم کا نقصان ہے یا اس کی روح کا نقصان ہے۔ دیکھو ایک جانور ہے، اب وہ بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ چیزیں حلال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ جانور جو شکار نہیں کرتا،
اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتا، وہ گھاس کھاتا ہے اور انسان کے ساتھ مانوس رہتا ہے، اس کو حلال قرار دیا، اور چگالی مارتا ہے، اس کو حلال قرار دیا۔ اور وہ جو درندہ صفت جانور ہے، یعنی وہ خونخوار ہے، وہ شکار کرتا ہے، وہ دم مسفوخ کھاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اسی طرح پرندوں میں سے بھی وہ پرندے جو اپنے پاؤں کے ساتھ شکار کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور جو چگ کے کھاتے اپنی چونچ کے ساتھ اور حرام سے بچتے ہیں، اکثر ان کی عادت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دیا۔ ان میں سے بھی جن کو حلال قرار دیا، اگر ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ حرام ہے۔ اور اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ، اس لیے کہ اللہ کا نام لینے میں اس کے اندر اللہ کے نام کی برکات پھیل جاتی ہیں اور اس کے اندر اچھے جذبات ہوتے ہیں۔ اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس کے اندر دم مسفوخ چل رہا ہے، اس کے اثرات ہیں اور وہ باقی رہ گیا، اس وجہ سے اس کے اندر سے برکات ختم ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو ہم اس بات کا نظریہ اور عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، واقعی حرام ہیں، ہمارے لیے سراسر نقصان ہے، ہمیں ان میں فائدہ نظر آئے، چمک نظر آئے، تب ہی ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اور جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اس میں ہمارے لیے 100% خیر ہے، برکت ہے، ہم اس کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ باقی صفات اس آیت میں جو ذکر کی گئی اگلے دروس میں عرض کی جائیں گی۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما، اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما، ہمارے جذبات کو پاک فرما۔ یا اللہ ہمارے وساوس اور دھیان کو پاک فرما۔ یا اللہ ہماری زبان کو پاک فرما، زندگی کے ہر لمحہ کو پاک فرما۔ ہمارا ہر کلمہ آخرت کے لیے ہو، تیری رضا کا ذریعہ بنے، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو۔ یا اللہ ہمارا ہر لمحہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنے، ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں حرام سے بچا، حرام کی نفرت عطا فرما، حرام سے نفرت عطا فرما، حلال کی جستجو نصیب فرما، حلال رزق میں برکات نصیب فرما، حلال رزق کے لیے یا اللہ راستے آسان فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی مسلمان جتنے بھی حرام میں ملوث ہیں، یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہمیں یقین نصیب فرما کہ حرام کے اندر ہماری ہلاکت ہے، نقصان ہے۔ یا اللہ اس سے بچنے کے لیے ہمیں فکر مند فرما، یا اللہ عافیت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔